ادھر صحابہ کی جماعت ہے، صحابی رسول ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر دکان ہو، 500 روز ہم نفع حلال طریقے سے نفع کما رہے ہوں، اور تکبیر اولیٰ ہماری فوت نہ ہو رہی ہو، پھر بھی ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ پھر بھی اس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا تجارت کرنا سنت ہے، حکم ہے، صحابی رسول ہے، حکم و سنت دونوں چھوڑ رہے ہیں۔ اور بعض صحابہ وہ جاتے بھی تھے، بعض صحابہ جاتے تھے بیوی بچوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا حضرت عمر نے کہاں چلے؟ کہا بازار چلے۔ کیوں چلے؟ تو یہ نہیں کہا ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا، کیا کہا؟ بیوی بچوں کا۔ دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی کہ سب کچھ لات مارنا، اور دوسری ترتیب چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ بیوی بچوں کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے تھا کہ ان کو حاکم بنایا گیا، اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ اب اگر وہ کوئی عمل نہ کرتے تو شیطان آنے والے لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالتا کہ یہ تو کچھ کرتے نہیں، اور ان کے گھر کا خرچ تو بیت المال سے اڑا رہے ہیں، حاکم ہیں، چاہے کیسے کمائیں کھائیں، کون ان کو روکنے والا ہے؟ کون ان کو روکنے والا ہے کہ نہیں؟ ادھر اللہ کو یہ چیز آنے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے دکھلانا بھی تھا کہ جب کوئی حاکم بنایا جاوے تو اس کو عام مسلمان کے برابر خرچ دیا جاوے، عام مسلمان کے برابر اس کو خرچ دیا جاوے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرچ لیا، ان کی اہلیہ نے وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، ان میں سے کچھ جمع کیا، کچھ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اس کو بھی جمع کر دیا، اس کو بھی جمع کر دیا، اتنی تعداد کم کر دی کہ یہ تعداد تبھی تو جمع ہوا۔ تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ تجارت کرنے جا رہے تھے، یہ باقی چیزیں نہیں دکھتی ہیں کو۔ پھر آخر وقت میں جو کچھ اب تک لیا تھا بیت المال سے اس کو بھی جمع کر گئے، اس کو بھی کیا کریں، اس کو بھی جمع کر دیا، کچھ اپنے ذمہ نہیں چھوڑا۔ تو صحابی رسول کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بازار میں بھی جاتے تھے، تجارت میں بھی جاتے تھے، اور ایک صحابہ کی تعداد وہ تھی کہ وہ جاتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے دونوں ترتیبیں ہیں، ان دونوں ترتیبوں میں کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ غلط کہہ دیں گے تو وہ صحابی جو جاتے تھے ان کے حقارت ہمارے دل میں آ جائے گی، اور جن صحابی کی حقارت دل میں آ گئی اس کو صحابہ کی حقارت والے کے دل میں ایمان آئے گا؟ شیطان آئے گا، ایمان تھوڑی آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اپنی ضرورت ہے وہ نماز سے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے اس کے لیے جو مشغلہ ہے اس میں جائیں۔
اور لا کے ان کو جہاں جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہاں وہاں ان کو خرچ کرنا، اور لا کے جب بیوی بچوں کو دینا تو ان کو یہ تربیت دینا ہمارے ذمے ہے کہ دیکھو تمہاری پرورش ہمارے کمانے سے نہیں ہو رہی، تمہاری پرورش اللہ سے ہو رہی ہے۔ اب یہ جب ہم ان سے مذاکرہ کریں گے تو یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، ارے آ جائے گی۔ جب یہ مذاکرہ کرو گے، لاؤ گے تم اور کہو گے اللہ سے ہو رہی تو سمجھ میں آ جائے گی، تو اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری پرورش ہمارے ابا سے نہیں ہو رہی، بیوی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری پرورش شوہر سے نہیں ہو رہی، ماں کو یہ سمجھ میں آ جائے، باپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری پرورش ہمارے بیٹے کے ذریعے سے نہیں ہو رہی، اللہ سے ہو رہی۔ یہ بات کیسے سمجھاؤ گے جب لا کے دو گے؟ یہ پوائنٹ ہے نا، کیسے سمجھاؤ گے؟ اب تم کہو تو مان لیں گے، لا کے تم دے رہے ہو تو کدھر سے دکھ رہا ان کو آتے ہوئے؟ کما کے لا رہے ہو تمہاری طرف سے آتے ہوئے دکھ رہا نا، تو اب اللہ کی طرف ان کو کیسے موڑو گے؟ کہ اس کے لیے اپنی ذات ہے، اس کے لیے کون ہے؟ اپنی ذات ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف موڑیں۔ اب ان کا یقین بنے گا کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اب جب وہ ہم سے دیکھیں گے ہمارے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ، تب ان کے اندر شوق بڑھے گا، پھر وہ سوال کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ سوال کرنا چھوڑ دیں گے، لگ جائیں گے اس تلاش میں کہ ہم کو بھی اللہ ہی سے لینا ہے، اور جو لگ گیا تو ایسا نہیں کہ اللہ اس کو دیں گے نہیں۔ حبیب آدمی 10 دن میں 8 دن میں لے لیا، کہاں لے لیا؟ کہاں گئے تھے؟ جماعت گئے تھے؟ جنگل گئے تھے؟ نہ کوئی ولی کے پاس گئے، نہ کوئی خانقاہ میں گئے، نہ کوئی جماعتیوں کے پاس گئے، کہیں نہیں گئے۔ اپنے دل میں ٹھان لیا کہ اللہ سے لینا ہے۔ جو لائن تھی دنیاوی اعتبار سے بالکل حرام، فتوے کے اعتبار سے اس کی کمائی تھی، اس کو کھا کھا کے دل کیسا بنا ہوگا؟ ارے کیسا بنا ہوگا؟ ٹھان لیا، سچی پکی توبہ کی۔ پہلا عمل کیا کیا؟ توبہ کی۔ جب وہ سود کے کاروباری تھے تو اس لائن کے تو اسباب ان کے پاس تھے ہی، ارے ہوں گے نہیں ہوں گے، تب تو کاروبار آدمی کیسے کرتا ہے؟ جس لائن کی جو ضرورت ہے اس کے پاس ہوتا ہے تبھی تو کرتا ہے۔ وہ سارے سبب کو لات ماری اور توبہ کی اللہ سے کہ اب یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد بھی گھر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل یہ اختلاف چل رہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے کمانے جاؤ، تو جب ہم جائیں گے تو ہمارا یقین کیسے بنے گا؟ تو صحابہ کی سیرت سے دونوں چیزیں ہیں، آپ دونوں چیزیں دیکھو۔ پہلا عمل اور افضل عمل یہی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دو، لیکن کسی کا سب کچھ چھڑوایا نہیں جا سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یہ تو آپ کا اندر کی ایمان کی طاقت ہے کہ آپ چھوڑ دو، کوئی دوسرا نہیں چھڑوا سکتا۔ دوسرا چھڑوا دے گا تو آپ اللہ سے مسئلے نہیں حل کرا پاؤ گے، کیونکہ حل تو کس کو کرانا ہے؟ خود کو کرانا ہے نا۔
تو ہم بن جائیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے، اور دوسرے کہنے سے اگر چھوڑ دیا اور اپنے اوپر محنت نہیں کی تو چند دن چھوڑو گے، چند گھنٹے چھوڑو گے، اس سے زیادہ نہیں چھوڑ پاؤ گے۔ لیکن جب ہم حاصل کر لیں گے ایمان کا نور اور اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں گے تو ہم سبھی سب کو لات مار دیں گے۔ جب ہم لات مار دیں گے تو ساری دنیا ہم کو لا کے نہیں ڈھکیل پاؤ گے اس کی طرف۔ ذرا ابھی وجمی اپنے گھر میں کیا کہہ رہے ہیں، ایک سیٹھ کے پاس ہم کام کر رہے ہیں، سیٹھ کے یہاں نوکری لگ گئی ہے، بہت رحیم ہے، کریم ہے، بہت نیک ہے جس کے یہاں کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ 10 دن میں دیں گے۔ اتنا نیک ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اب اس سے سوال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ دیکھو گھر میں نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اور خود سارا دن مسجد میں اللہ سے اپنے تعلق کو بنا رہے ہیں، گھر میں کہہ رہے ہیں جہاں کام کر رہے ہیں بہت نیک ہے، بہت کریم ہے، بہت عطا کرے گا، لیکن 10 دن بعد کھائیں گے نہیں کو، 6 دن بعد، 10 دن بعد دے گا، صبر کرو۔ ادھر دن پورے ہو رہے ہیں، ادھر اب وہ دن آ گیا جس دن کا بیوی سے وعدہ کیا تھا۔ اس کو سمجھو اللہ نے کیا کہا کہ ہمارا ولی جب کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے تو وعدہ اور قسم ایک ہی چیز ہے، وعدہ اور قسم ہی وعدہ ہے، وعدہ ہی قسم ہے۔ اب ادھر وہ دن پورا ہو گیا جس دن بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ آج دے گا مالک، اور ادھر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ غیب تو غیب ہے، نظر کہاں آئے گا جب تک اللہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے گھر جا رہے ہیں کہ کیا آج جواب دیں گے، کیا آج ہم جواب دیں گے، کیا بہانہ بنائیں گے، کیا کہیں گے۔ یہ ڈرتے ڈرتے گھر جا رہے ہیں، جب گھر کے قریب ہوئے تو گھر سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اب یہ پہنچے تو دیکھا گھر میں سب سامان بھی ہے، کھانا بھی بن رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو اب وہ اہلیہ ان کی کہہ رہی ہیں کہ یہ سب دے گئے ہیں، بھجوایا ہے۔ کس نے بھجوایا؟ کہا جہاں تم کام کرنے جاتے ہیں اس نے بھجوایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو محنت تھوڑی اور بڑھائیں۔ کیا کہا؟ محنت تھوڑی اور بڑھائیں۔ تو دیکھو خود اپنی ذات کو ڈالا اور بیوی کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، بیوی کو سمجھا رہے ہیں۔ کئی دن لگے؟ کئی دن میں لے لیا اللہ سے؟ 8-10 دن میں لے لیا؟ کئی چلے لگائے؟ کئی 4 مہینے لگائے؟ اصل ہے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنا۔ چلے 4 مہینے پھرنے سے اگر ایمان بنتا تو جتنے پھرے سب کا بن جانا چاہیے تھا۔ پھرنے سے ایمان بن جائے گا؟ ایمان بنانے کے لیے رب اور اپنے درمیان کی ساری جتنی امیدیں ہیں سب کو توڑنا پڑے گا۔ یہ کام خود کا ہے، یہ کام دوسرے کا دوسرا نہیں کرا سکتا ہے۔ پھرنے سے ایمان بن رہا ہوتا تو لوگ کتنا پھرے ہیں، 30-30 40-40 سال، اور لوگ 60-60 سال سے پھر رہے ہیں۔ بولتے ہیں تو الحمدللہ شرک ہی بولتے ہیں جب بولیں گے، اور خوش ہیں کہ ہم ماشاءاللہ پرانے ہیں، ذمہ دار ہیں۔
لیکن یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کسی کو دکھلانا ہے، کسی کے لیے کرنا ہے، کہ ذات تو اپنی بنانی پڑے گی۔ وقت اللہ نے موت تک کا دیا ہے، وقت موت تک کا دیا ہے، عقل اللہ نے دی ہے، قرآن دیا ہے، سنت دی ہے، ہم کو لگانا ہے۔ اب ابھی بھی اگر ہماری عقل نہیں کھلی ہے تو موت پر تو سب کی عقل کھل جائے گی، موت پر سب کی عقل کھل جائے گی۔ اس لیے اس کائنات میں رہ کر آخرت کی طرف ہماری نگاہ ہو، کیونکہ جانا وہاں ہے، ضرورتیں وہاں ہیں، دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک دن پوری ہونی ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور اس کے بعد کوئی باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ جس حال میں ہو کٹ جاتی ہے، محل میں رہنے والوں کی بھی کٹ رہی ہے اور فٹ پاتھ پر بھی سونے والوں کی کٹ رہی ہے، سب کی کٹ رہی ہے، سب کی کٹ جاوے گی اور کٹ رہی ہے۔ یہاں بھی اگر ہم عافیت اور امن چاہتے ہیں تب بھی اللہ ہی کی طرف آنا ہے، اور آخرت بنانا چاہتے ہیں تب بھی اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مال ہوگا تو دنیا میں عافیت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ خدا کی قسم اس دنیا میں مال والوں سے زیادہ نہ کوئی پریشان ہے اور نہ کوئی بیمار ہے۔ ہم آپ ان کو للچائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے قریب جاؤ پتہ چلے گا کتنی پریشانیوں میں وہ ہیں۔ ان کی کوٹھی اور بنگلے نہ دیکھو، ان کی گاڑیاں اور ان کے نوکر نہ دیکھو، ان کی دل کی کیفیت دیکھو، ہر وقت خوف میں ہیں، ہر وقت پریشانی میں ہیں۔ گدے ضرور 50,000 کے ان کے کمرے میں ہیں، 1 لاکھ کے اور 5 لاکھ کے روم ضرور ان کے ہیں، لیکن نیند بلانے کے لیے نشیلی دوا کھانی پڑ گئی۔ نیند کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نشیلی دوا کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو ابھی ان حالات سے بچا رکھا ہے۔ یہ مال اور یہ دنیا کے عہدے اور دنیا کی آرام یہ تو خدا سے بہت دور کر دیتی ہیں، یہ اتنی دور کر دیتی ہیں کہ پھر تو اللہ سمجھ میں آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا ہے، آخرت ان کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے وعدے اور جو اللہ سے وعدہ کر کے زندگی کا مقصد وہ سب دھل جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب پر ایک بات کھولی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس رخ پر لاویں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس رخ پر نہیں چلا پائیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی ہے۔ اور سیدھا سیدھا رخ ہے، کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ محنت وہ ہمارے ذمہ ہے۔ انہوں نے 8 دن میں محنت کر لی، حاصل کر لیا، اور وہ پادری 7 دن ساتھ میں رہا، مسلمان ہوا، اسی درمیان اللہ سے تعلق جوڑا اور کیا کیا؟ لے لیا۔ بننا ہم کو ہے، دوسرا نہیں بنائے گا۔ تعلق کیسے بناتے ہیں، کیسے جوڑتے ہیں، غور و فکر ہمیں کرنا ہے۔ کلمہ نماز بنا لو،
جس نے اپنا کلمہ نماز بنا لیا اس نے سارے دین کو بنا لیا، کیونکہ جس کی نماز قائم ہو گئی اس کا پورا دین قائم ہوگا، یہ اللہ کے نبی کی خبر۔ اور جس کی نماز قائم نہیں، وہ اپنے ٹھوکریں کھاتا رہے، کیا ہے؟ آج عمل نہیں کر رہے ہیں لوگ دنیا میں، دیکھو شفا کے لیے لاکھوں تسبیح پڑھی جا رہی ہیں، مقدمے سے بچنے کے لیے لاکھوں تسبیحات کا عمل ہو رہا ہے، تعویذات بھی بنائے جا رہے ہیں، صدقہ بھی آدمی کر رہا ہے، بکرے بھی کٹا رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمل نہیں ہے، آدمی پریشان ہے، اس کو کوئی بھی عمل بتاؤ اس وقت کر ڈالتا ہے، لیکن بیماری میں صدقہ دینے والے کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے والے کو اگر یہ کہہ دو کہ اللہ کا صدقے پر وعدہ ہے، تم صدقہ دو تو سبب کو چھوڑ کر دو، تو انشاءاللہ کفر کا فتویٰ لگے گا۔ ہاں، اس سبب کے مقابلے پر عمل نہیں کرو گے تو عمل سے ہوتا ہوا کیسے جان پاؤ گے کہ نماز تو کائنات کے مقابلے پر ہے، کلمہ تو کائنات کے مقابلے پر ہے، کلمے کے بولے آپ دیکھ لو اس کا ترجمہ کیا ہے، کائنات کے مقابلے پر ہے، نماز کائنات کے مقابلے پر ہے، کہ نماز کے ذریعے سے کائنات کا یقین نکال کر اللہ سے لینا ہے، اور اگر نماز نہیں قبول کرا پائے تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور ایمان بنانے کے لیے اللہ نے کسی شکل کو بیان نہیں کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شکل کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان جب سیکھا ہے تو کوئی سکھلانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی خاص اللہ نے اس کا ایمان سیکھنے کے لیے اللہ نے کوئی خاص ترتیب نہیں بیان کی کہ اسی شکل سے ایمان سیکھا جائے گا۔ کہ آدمی کہتا ہے کہ جماعت کے علاوہ پھر کون سی شکل ہے جہاں سے آدمی ایمان سیکھے گا؟ دنیا میں کتنی تعداد ہے جماعت میں جانے والوں کی؟ 5% سے زیادہ ہے؟ پورے گاؤں میں دیکھ لو، آپ اپنے محلے میں غور کر لو کتنے لوگ جماعت جاتے ہیں، پرسنٹیج نکال لو، کئی پرسنٹ آئیں گے؟ 5% بھی نہیں آئیں گے۔ اتنا بڑا ہمارا گاؤں ہے، کئی لوگ جماعت میں جاتے ہیں؟ پورے سال میں کئی سالوں سے ہمارے گاؤں کی ایک جماعت مکمل نہیں بنی، 15 آدمی 10 آدمی سب کوئی ایک ساتھ 2 گئے، کوئی ایک ساتھ 4 گئے، پورے سال میں 10-15 لوگ چلے جاتے ہیں لیکن الگ الگ، تو کئی پرسنٹ کہو گے ان کو؟ 5000 کی آبادی، 15-20 لوگوں سے زیادہ وقت لگانے والے نہیں، تو کئی پرسنٹ؟ تو باقی اب اس میں کیا مطلب، چلو وہ طبقہ بڑی تعداد کا نکال دو جس کے اندر ایمان سیکھنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانے کے جن کو ہم اور آپ سب لوگ ولی سمجھتے ہیں، قاری صدیق صاحب، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار الحق صاحب، اور بہت سارے علماء جو ابھی موجود ہیں، چاہے وہ دیوبند کے ہوں، ندوۃ العلماء کے ہوں، تو وہ تو سب ایک کو جماعت نہیں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، تو یہ سب کفر میں مر جائیں گے، کفر میں مر جائیں گے کہ نہیں۔ ایمان سیکھنے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک طرز کو بیان کیا قرآن میں، کیسے سیکھا انہوں نے؟ یہ دماغ ایمان سکھلائے گا،
کون سکھلائے گا؟ کوئی عمل، کوئی تنظیم ایمان نہیں سکھلا سکتی، کوئی تنظیم ایمان نہیں سکھلا سکتی ہے، یہ دماغ ایمان سکھلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دماغ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ باپ تو بت کا کاروباری ہے، اور ماں رب فرعون کو مان رہی ہے، باپ فرعون کو، نمرود کو رب مانے ہیں۔ جب پوچھا رب کون ہے تو کیا بتایا؟ نمرود ہی کو تو بتایا۔ تو وہاں تو کوئی نہیں تھا سمجھانے والا، وہاں تعلیم ہوتی تھی 2.5 گھنٹے کی، وہاں گشت ہو رہا تھا، وہاں کا روزہ چلہ لگ رہا تھا۔ نہ کوئی نبی موجود ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شکل ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس دماغ کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیا، نہیں پہچان لیا؟ نبوت تو بعد میں ملی ہے، اللہ کو پہلے پہچانا ہے۔ نبوت بعد میں ملی ہے، اللہ سے پہلے لے لیا ہے۔ وہ ریت جو بھر کر لائے آٹا بنا نہیں بنا؟ کب بنا ہے؟ کب بنا ہے؟ اس وقت بنا ہے جب نمرود نے یہ کہا کہ تم ہمیں رب مانو گے تو اناج دیں گے، اور رب نہیں تسلیم کرو گے تو اناج نہیں دیں گے۔ اس وقت کا سبب وہ نمرود کو رب ماننا تھا، تب اناج ملتا۔ پرورش کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ ضروری تھا، نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں رب نہیں مانیں گے۔ رب وہ ہے جو مارتا ہے اور دلاتا ہے۔ اس نے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے یہ بھی کر دیا، جس کو مارنے کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنے کا حکم تھا اس کو مار دیا۔ تو کہا ہم دیکھو یہ بھی کرتے ہیں، اب رب مان لو۔ ہاں بھائی، ہمارا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ تم مغرب سے نکالو، پورب میں ڈبو دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قسم پر جو نمرود کے سامنے کھائی تھی، اللہ نے بھی قسم کھائی کہ قرب قیامت ہم مغرب سے سورج کو نکالیں گے اور مشرق میں ڈبو دیں گے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ ہم اپنے ولی کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو ہم، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ کے بھروسے پر قسم کھائی، اللہ نے کہا جاؤ اس کو بھی ہم پورا کریں گے۔ اب واپس چلے آئے، اس نے اناج نہیں دیا، تو سبب کے مقابلے پر کس کو چنا؟ اللہ کو۔ ریت بھر لی، اللہ نے کیا بنا دیا؟ آٹا بنا دیا۔ روٹی کھائی نہیں کھائی اسی کے آٹے کی، اہلیہ نے بھی کھائی اور خود بھی کھایا۔ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی۔ جب آٹا بنا ہی ہے، ریت جب آٹا بنا تب بھی نبوت نہیں ہے، اور جب آگ میں ڈالے گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ جس نے آ کر اللہ کی پہچان کرائی تھی، اس نے کیا کہا؟ اللہ سے اجازت مانگی جبریل علیہ السلام نے، اور اپنے ساتھ اور فرشتوں کی اجازت چاہی، تو لے کے اللہ نے کہا جاؤ، لیکن ہمارا خلیل اگر مدد لے تو دینا، زبردستی نہ کچھ جانا۔ اب آ کے ان سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل ہم آئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ فرشتے ہیں، آپ کہو پانی برسا دیا جائے، آپ کہو ہوا میں آگ کو اڑا دیا جائے، آپ جیسا حکم دو۔ عین حاجت کا وقت ہے، کیونکہ آگ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں جو ڈالا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ جل بھون کے ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی آگ تھی، وہ بھڑکائی ہوئی آگ تھی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ اللہ ہمارا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا۔ جب اللہ دیکھ رہا تو تم بیچ میں کیسے آ گئے؟ اللہ کی منشا جو ہوگی وہ ہم قربان ہو جائیں گے۔
اگر اس کی منشا ہے کہ ابراہیم جل جائیں تو ہم جلنے کے تیار ہیں، اور اس کی منشا ہے تو وہ بچا لے گا۔ تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تم نے تو آ کے ہم کو سمجھایا کہ کرنے والے اللہ ہیں، آج تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اب اللہ نے آگ کو حکم دیا، اور وہ آگ جلانے والے جو آگ کو سلگانے ان کے لیے آگ ہی باقی رہی، یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو بجھا دیا ہو۔ اسی آگ میں 40 دن غالباً ابراہیم علیہ السلام رہے، ان کے لیے آگ نہیں، اور ان سب کے لیے آگ ہے۔ کہاں سے اللہ کو پہچانا تھا؟ کہاں سے پہچانا تھا؟ یہ دماغ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کو تو ہم لگائے ہیں سالے کو دنیا میں، جس سے اللہ کی پہچان ہونی ہے اس کو کہاں لگا رہے ہیں؟ دنیا میں۔ اس کو تو حوالے کر دیا دنیا کے، اور دنیا میں نہیں حوالے کیا ہے تو جن کو پیر اور بڑا مانا ان کے حوالے کر دیا ہے۔ بہرحال ہے دوسروں کے حوالے، تو جب دوسروں کے حوالے ہے تو اللہ کو کیسے پہچان لیں گے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات پہ خود محنت کرنی پڑے، کوئی تنظیم سے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ خود محنت کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے لیے جب قدم بڑھا دو گے تو اللہ رہبری کریں گے۔ کون رہبری کرے گا؟ اللہ ہی رہبری کریں گے، کوئی دوسرا رہبری نہیں کرے گا۔ بس دو چیزیں قدم بڑھانے سے پہلے، دو چیزیں ہماری نگاہوں میں، قرآن اور سنت۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف قدم بڑھا رہے ہو۔ اگر ان کے خلاف قدم بڑھا رہے ہوں گے تو چاہے جتنی محنت کر لیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ وہ شخص گمراہ نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کو پکڑے رہے گا، اور جس نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اس کو کوئی گمراہی سے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے اعتبار سے اگر ہم اپنا قدم بڑھائیں گے اور اپنی عقل استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، اور زندگی کا مقصد ہے اللہ تک پہنچ گئے تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اس لیے دیکھو جس کو اللہ نے عقل نہیں دی اس سے حساب بھی نہیں لیں گے، عقل والے ہی سے حساب ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا بھی کہ کیا تم دماغ نہیں رکھتے ہو، عقل نہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں تو غور کرو کتنا ہم نے آج تک غور و فکر کیا ہے۔ تو یہ ہے اپنی زندگی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔